يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اظہار آئے گا تو اظہار ہوگا، حروف اخفا آئے گا تو اخفا ہوگا، حروف ادغام آئے گا تو ادغام ہوگا، حروف اقلاب آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ سابقہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا حروف اخفا کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اظہار، اظہار کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ سابقہ کلاس کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے اظہار کسے کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ جو حرف ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ حرف حلق سے زیادہ ہونے والے ہوتے ہیں، اس لیے حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان حروف کو نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف حلقی 6 ہیں۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، وہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ یہ نون کے اوپر جو دال کی طرح جو بنا ہوا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو حرف ساکن ہوتا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کو اس سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو جزم اب یہاں پر ہو گیا نون ساکن، تو نون کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، تو یہاں پر پڑھیں گے من۔ یہ ساکن کا قاعدہ ہوتا ہے۔ جس حرف پر بھی ساکن ہوگا، جو حرف بھی ساکن ہوگا اس کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، چاہے نون ساکن ہو، با ساکن ہو، تا ساکن ہو، یہ ساکن کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ساکن۔ اب یہاں پر ہجے کریں گے تو کچھ اس طرح پڑھیں گے: میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، آ۔ سابقہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو الف ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت ہوتی ہے یا جزم ہوتا ہے یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف اس کو نہیں پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں پڑھیں گے جب الف خالی ہوتا ہے، اس صورت میں الف پڑھیں گے، اس کو ابھی حمزہ پڑھیں گے۔ الف کس کو پڑھیں گے؟ الف یہاں پر پڑھیں گے، ہا، الف زبر ہا۔ یہاں پر جو الف ہے یہ الف خالی ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، نہ 2 زبر، نہ 2 زیر، نہ 2 پیش، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب اس کو الف پڑھیں گے تو ہا کے ساتھ الف ہے تو ہا، الف زبر ہا، یہاں پر الف پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پڑھیں گے حمزہ، زبر آ، جیم، زبر جا، اجا، لام، 2 زیر، لن، اجلن۔ ملا کر پڑھیں گے اس کو من اجلن، من اجلن۔ تو قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو
اظہار پر اکفا نہیں کریں گے تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ یہاں پر کوئی اکفا نہیں کریں گے تو پڑھیں گے من اجلن۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا آ گیا اور ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، ہا حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پر پڑھیں گے من ہادن، من ہادن۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو عین بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ یہاں پر اکفا نہیں کریں گے، یہاں پڑھیں گے من علق، من علق۔ اگر یہاں پر اکفا کرنا ہوتا تو یہاں پر پڑھتے میوں علق، میوں علق، لیکن یہاں پر اکفا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر عین ہے اور عین حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پر ہوگا اظہار تو پڑھیں گے من علق۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اب نون ساکن ہو گیا اور نون ساکن کے بعد آ گیا ہا تو یہاں پر پڑھیں گے اور ہا حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا من حکیم، من حکیم۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد غین آ گیا تو غین بھی حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، اکفا نہیں کریں گے، یہاں پڑھیں گے من غفور، من غفور، من غفور۔ یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آ گیا خا اور خا حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پر اکفا نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا تو یہاں اس کو پڑھیں گے من خوف، من خوف۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اب تا حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے، تا ہے حروف اکفا میں سے جو سابقہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تو یہاں پر تا حروف اکفا ہے تو یہاں پر اکفا ہوگا، یہاں پر اظہار نہیں ہوگا تو پڑھیں گے فمن تبع، فمن تبع۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد آ گیا سا اور سا حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے، حروف اکفا میں سے سا ہے۔ حروف اکفا کو سمجھنے کے لیے آپ سابقہ کلاس دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اکفا کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پڑھیں گے من ثمرات، یہ جو ہم نے پڑھا یہاں پر نون ساکن کا قاعدہ پڑھا، یعنی کہ یہ نون ہے اور نون کے اوپر جو جزم ہے اس کو ساکن کہتے ہیں تو یہ نون ساکن ہو گیا۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں تنوین کے بعد حروف حلقی آئے گا تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین ہم سمجھ لیتے ہیں تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو دال ہے اور دال کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو کہیں گے تنوین۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ یہ دو زبر ہیں، یہاں پر تنوین ہے، یہ دو زبر ہیں، یہاں پر بھی تنوین ہے، یہ دو زبر ہیں، یہاں پر بھی تنوین ہے، یہ دو پیش ہیں اس کو تنوین کہیں گے، یہ دو پیش ہیں اس کو تنوین کہیں گے، یہ دو زیر ہیں اس کو بھی تنوین کہیں گے۔ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، یعنی کہ نون ساکن کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ ہے تنوین۔ تو تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ تو دال کے اوپر ہے تنوین اور تنوین کے بعد آ گیا حمزہ اور حمزہ حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ یہاں پڑھیں گے بلدن آمینن، بلدن آمینن، بلدن آمینن۔ یہاں پر تنوین ہے، لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف سا آ گیا تو یہاں پر اکفا ہوگا تو یہاں پڑھیں گے قولا ثقیلا، قولا ثقیلا۔ یہاں با کے اوپر تنوین ہے
اور تنوین کے بعد آ گیا سا، اور سا حرف اکفا میں سے ہے، حلقیہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا. یہاں پڑھیں گے شہاب ثاقب، شہاب ثاقب. یہاں ہا کے اوپر دو زبر ہیں اور دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد آ گیا ہا، اور ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. تو یہاں پڑھیں گے نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، نوحن ہدینا. یہاں پر تنوین کے بعد جیم ہے، جیم حرف اکفا میں سے پڑھیں گے فصبر جمیل. یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد آ گیا جیم، تو یہاں پر اکفا ہوگا. یہاں پڑھیں گے خلق جدید. فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد آ گیا ہا، ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، تو یہاں پر اکفا نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا. تو یہاں پڑھیں گے جرفن ہارن، جرفن ہارن. تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور نون ساکن و تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اکفا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اکفا کو سمجھنے کے لیے آپ سابقہ کلاس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. آج ہم نے پڑھا اظہار کا قاعدہ، اظہار کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.